جب میں صورت نساء تک آتی ہوں تو میں اپنے سماجی رویوں پر روٹتی ہوں، اور اس سے آگے مجھے قرآن مجید مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. اس بات کو بھی نیگیٹیولی لیا گیا. آپ کا جو بات ہے اس میں ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں. کم از کم سوشل میڈیا کی اہمیت اور ذمہ داری جس کے اوپر ہماری موجودہ گورنمنٹ بڑی فنڈنگ کرنے کی بات کری ہے، یہاں سے تو اس کی قلعی کھل گئی. کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں تھے، یہ وہ مافیا تو نہیں تھا جو پاکستان میں چائلڈ وکٹمائزیشن یا وومن وکٹمائزیشن کا باعث بن رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک مؤثر آواز بننے جا رہی ہیں، مسلسل لکھ رہی ہیں، مسلسل بات کر رہی ہیں، تو آپ کو ہی میں لائن کیا جائے. اور ہمارا معاشرہ بھی زیر تعمیر ہے اچھائی کے لیے، یہ میرا موقف تھا. اور میں مسلسل ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شعور کی بیداری کی جائے. آپ اپنے قلم کو پازیٹیو سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. آج کا جو میرا وی لاگ ہے یہ وی لاگ نہیں ہے، ایک بہت ہی ایک ایسی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے جو ہماری سماجی اور معاشرتی ان پہلوؤں کی جانب توجہ دلاتا ہے جن پر ہم اکثر بڑے بڑے واقعات کی روشنی میں انہیں بھول جاتے ہیں، یہ درخور اتنا نہیں سمجھتے. میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں، نامور صحافی ہیں، ادیبہ ہیں، ہم سب انہیں جانتے ہیں، محترمہ ملیحہ ہاشمی صاحبہ، لیکن میرے لیے میری بڑی بہن کی طرح ہیں، بہت قابل عزت قابل احترام استاد کسی حیثیت بھی ہے. کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آج کے وی لاگ میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور یہ جو انٹرویو ہے ملیحہ کا یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. موٹر وے واقعہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں تھرتھلی پڑ جاتی ہے کہ پیرس سے آئی ہوئی ایک خاتون پاکستان عورتوں کے لیے، مسافر عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے. لوگ گرفتار ہوتے ہیں، چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، وزیر اعظم بڑی بڑی ایجنسیز سے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ایک خاتون جو گھر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے روزمرہ کے کام کاج میں انوالو ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ وائرل ہو چکی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاتون وہ ہیں خدا نخواستہ جن کے ساتھ موٹر وے پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. کیا وہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اپنی جگہ افسوسناک ہے، قابل مذمت بھی ہے، ان لوگوں کی گردنیں اتار دینی چاہیے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ملیحہ کے ساتھ یہ کیا، کیا وہ لوگ قابل معافی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ابھی تک کسی عدالت نے، کسی سماجی تنظیم نے، کسی لاہور پریس کلب یا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی کسی صحافتی تنظیم نے، کسی ادیب تنظیم نے اس کا جواب نہیں دیا. بات بہت طویل ہو گئی، تمہید کافی لمبی میں باندھ گیا کیونکہ بہن ہے، جذباتی ہوں اس معاملے سے تھوڑا سا. ملیحہ، باتیں تو ساری جو آپ نے کرنی تھی میں نے کر دیں، اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ اب ایک ایسی تحریک شروع کی جائے کہ میرے جیسے لوگ جو کہ اس ٹائم کہیں پر بھی جاب کے اوپر نہیں ہیں، مگر لکھنا، بولنا اور ظلم کے اوپر بولنا ان کی ایک ہیبٹ ہے. جس طرح لوگوں کو کھانے پینے کی ہیبٹ ہوتی ہے نا، اس طرح کوئی سماجی برائی دیکھ کر اس کے اوپر بولنا یا لکھنا میری ہیبٹ ہے. ایک ایسی عادت ہے کہ میں ظلم دیکھ کر اس پر خاموش نہیں رہ سکتی. آج جب 9 ستمبر رات تقریباً 10:15 بجے میں کراچی کے مروہ بچے کے اوپر کیس لکھ رہی تھی. یہ جو لفظ مروہ ہے نا، اس سے میری جذباتی وابستگی ہے کیونکہ میری اپنی بھتیجی 6-7 سال کی ہے، اس کا نام بھی مروہ ہے. اور جب وہ جو بچہ ریپ ہوا، مرڈر ہوئی جو بچی ہے، وہ اس کے 9 ستمبر کی رات تقریباً 10 بجے میں نے اس کے اوپر فیس بک لائیو کیا، تقریباً 14 سے 15 منٹ کا. جی بالکل وہی ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ میرا فیس بک لائیو تھا 9 ستمبر کا، اور اس وقت تک موٹر وے حادثہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی کسی قسم کی کوئی نیوز آئی تھی. ظاہر بات ہے مجھے بھی کوئی تار نہیں آ سکتے، کوئی الہام نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب وہ واقعہ ہوا تو میں نے اس واقعے کے اندر جب میں اپنا فیس بک لائیو دے رہی تھی تو پھر میں نے سوشل ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کی، اور میں نے سماجی معاملات پر خواتین کے خلاف تشدد کو بھی ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، اور میں نے اپنی فیلنگز دینا شروع کی. کچھ موقع کے اوپر آ کر میری آنکھیں نم ہوئی، میں روئی بھی. ایون میں نے یہاں بھی کہا کہ میں جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں اور جب میں صورت نساء تک آتی ہوں تو میں اپنے سماجی رویوں پر روٹتی ہوں، اور اس سے آگے مجھے قرآن مجید مجھ سے نہیں پڑھا جاتا. اس بات کو بھی نیگیٹیولی لیا گیا. اچھا، یہ بات ہوگی، اور اس کے بعد تقریباً رات 12:30 بجے کے لگ بھگ اس کیس کے حوالے سے، رات نہیں یا صبح کے ٹائم جب میں سارا ایکٹیویٹی سے فارغ ہوئی اور صبح جب میں نے فیس بک دیکھا، اور اس وقت پہ مجھے نہیں پتا تھا. مجھے شام کو میں اس ٹائم میں اپنے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک ریکارڈنگ کر رہی تھی کہ مجھے فیل ہوا کہ میرے موبائل کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں.
جب میں نے میسیج دیکھا ریکارڈنگ سے فارغ ہو کر تو وہ ایک لکھاری کی جانب سے تھا کہ ملیحہ تمہارا، اور اس کے اندر 2 لنکس تھے. جب میں نے لنکس پر کلک کیا تو میرے لیے وہ ایک حیرت کا مقام تھا کہ یہ کیا ہو گیا. میرا فیس بک لائیو موٹر وے کیس متاثرہ کی خاتون کے طور پر شیئر کیا گیا، تھم نیلز استعمال کیے گئے اور بار بار، اور ایک آدھ چینل نہیں تقریباً درجنوں چینل نے، اور اس کے بعد میری اور یہ سارے کے سارے یوٹیوب چینل. قضا کلامی کی معافی، یہ وہ یوٹیوب چینل تھے جو بڑے ریناؤنڈ چینل تھے، اور ابھی آپ ہمارے عقب میں ان چینلز کی سکرینز بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کتنا ذمہ دار ہے. آپ کا جو بات ہے اس میں ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں. کم از کم سوشل میڈیا کی اہمیت اور ذمہ داری جس کے اوپر ہماری موجودہ گورنمنٹ بڑی فنڈنگ کرنے کی بات کری ہے، یہاں سے تو اس کی قلعی کھل گئی. یہاں سے ایسے ہی کلی کھل گئی کہ میں نے خود اس حوالے سے ڈیجیٹل میڈیا رسپانسبلٹیز کی بات کی ہے کہ سب سے پہلے ایک بینگ پاکستانی ہمارے اندر ایک سماجی شعور کو ڈیولپ کرے. حکومت بھی اس چیز کو ڈیولپ کرے کہ وہ چینل جو جتنے بھی میں نے دیکھا ہے یوٹیوب 3rd کلاس قسم کے چینلز ہوں گے، فیک چینل ہوں گے، وہ ایک چیز ضرور لکھیں گے، اللہ اور رسول سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. میرا یہ سوال ہے کہ اللہ جھوٹ پسند کرتا ہے کیا، کہ آپ اپنے جھوٹ کو اللہ کے نام پر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور تمام گھٹیا چینلز نے اپنی اس کے اوپر یہی چیز لگائی ہوئی تھی کہ اللہ اور رسول کے نام کے اوپر ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. آپ کی فیملی تک یہ بات پہنچی تو پھر؟ میں نے فیملی کو جب بتایا تو میرے بھائی نے آپ نے بتایا یا پہلے پہنچ گئی تھی انہیں؟ نہیں، میں نے ہی بتایا تھا. اور میرے بھائی نے مجھے ایک ہی بات کی تھی کہ بیٹا جب آپ شہرت کی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو قدم قدم پر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تمہارا تو بھی سلسلہ شروع ہوا ہے کہ تم نے اتنی پازیٹیو ایٹیچیوڈ کو کس طرح نیگیٹیولی پریزنٹ کیا گیا کہ اس کے اندر جو تمہاری اصل بات تھی وہ دب کر رہ گئی. کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں تھے، یہ وہ مافیا تو نہیں تھا جو پاکستان میں چائلڈ وکٹمائزیشن یا وومن وکٹمائزیشن کا باعث بن رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک مؤثر آواز بننے جا رہی ہیں، مسلسل لکھ رہی ہیں، مسلسل بات کر رہی ہیں، تو آپ کو ہی میں لائن کیا جائے؟ آئی تھنک سو یہ وہی ہے جو نہیں چاہ رہے کہ ہم اچھی بات کریں. بیسیکلی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر مثبت رویوں کی بہت کمی ہے. ہمارے ہاں مثبت ایٹیچیوڈ، مثبت رویے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ہمارا معاشرہ بھی زیر تعمیر ہے اچھائی کے لیے. یہ میرا موقف تھا، اور میں مسلسل ایک طویل عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کہ ایک شعور کی بیداری کی جائے. آپ اپنے قلم کو پازیٹیو سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں. یہ سیاست کے اوپر لکھنا، سیاستدانوں کو گالیاں دینا، یہ جو پولیٹیکل ایٹیچیوڈ اور جو پولیٹیکل رائٹ اپ ہے، میں اس سے باغی تھی. کیونکہ آپ ایک کے حق میں لکھتے ہو تو دوسرا گالیاں دیتا ہے، دوسرے کے حق میں لکھتے ہو تو پہلے کا گروہ گالیاں دیتا ہے. تو میں ان گروہی سیاست سے، کیونکہ میں اس کو گروہی سیاست کا نام دوں گی، پاکستان میں ابھی بھی گروہی سیاست ہو رہی ہے، میں صحیح تو غلط، تو صحیح میں غلط. صحیح بات تھوڑا سا اس طرف جا رہی ہے. جب آپ کی فیملی کی طرف سے ایٹیچیوڈ آ گیا، یہ رویہ آ گیا، آپ نے اپنے کنڈیم کرنے کے حوالے سے بھی کچھ پوسٹیں لگائیں فیس بک پہ، تو جو سماجی رویہ تھا وہ کیسا تھا؟ پہلا تو جب میں نے اس یوٹیوب کے اوپر جا کر لوگوں کے کمنٹ دیکھے اس ویڈیو کے حوالے سے، میں نے اس یوٹیوب چینل کو بڑا آبزرو کیا، اور اس سے ریلیٹڈ کئی چینلز کو کیا. اچھا، وہاں پر جو کچھ لوگ اس کو کنڈیم کر رہے تھے کہ یہ والی خاتون نہیں ہو سکتی، واقعے کو ابھی اتنی دیر ہوئی ہے، کیسے کوئی خاتون اتنی جلدی ایکٹیو ہو کر ایک نارمل موڈ کے اندر دے سکتی ہے. تو وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو انصاف دلائیں گے. ان میں سے کسی نے بھی شاید ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہونی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ بہن ہے یا نہیں ہے. ہاں، اور کسی نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہونی. وہ فیس بک لائیو پورا میرا دیکھا ہی کسی نے، صرف ایک تھم نیل کی بنیاد کے اوپر آپ نے جج کر لیا کہ یہ وہی والی وکٹم ہے، ٹھیک ہے. اور جو اسے اپنے گھر کی، جسے اس ٹائم ہاسپٹل کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھ کر لائیو دے رہی ہے. وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ کسی نے نہیں سوچا. اور جب ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا کہ نہیں، جب میں نے فیس بک پر شو میں چایا تو دو دوستوں نے جا کر اس چینل کے اوپر کنڈیم کیا، ان کو بتایا، تو اوپر سے پھر وہاں پر میری کردار کشی شروع ہوگی. کوئی میرا ماما بن گیا، کوئی میرا چاچا بن گیا، کوئی میرا ہمسایہ بن گیا کہ یہ تو 60 سال کی عورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بازاری عورت ہے، کوئی اس کا میری کردار کشی ایسی گھٹیا لیول کی کردار کشی شروع ہوئی کہ میں جب پڑھتی جاؤں میں روتی جاؤں. میں کوئی 6-7 گھنٹے جسے کہتے ہیں نا کنٹینیوسلی میں روئی. اور پھر اس کے بعد آنے والے کئی دن بھی میں نے تقریباً میرے ذہن کے اندر جب کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ آتا تو میں رونا شروع کر دیتی. کیونکہ پھر مجھے پرائیویٹلی لوگوں نے اسکرین شاٹ بھیجنا شروع کر دیے، جس وجہ سے مجھے ایک پوسٹ لگانا پڑی کہ مجھے اس واقعے سے ریلیٹڈ یوٹیوب چینل کے اسکرین شاٹ شیئر نہ کی جائیں، آپ میری ذہنی اذیت میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو وہ جو رویہ تھا، وہ جو ایٹیچیوڈ تھا کہ پاکستانی ہجوم اتنا کہ جب کوئی اور بات کرتا ہے تو کوئی سیاستدان جب بات کرتا ہے تو ہم اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس ہجوم کو تربیت کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات سچ ہے، لوگوں کو تربیت کی، شعور کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے پوری ویڈیو تو دیکھیں. ایون اس کے بعد مجھے یہاں بھی کہا گیا کہ وہ عورت جس کے ساتھ ریپ ہوا صحیح ہوا،
اور تمہارے ساتھ بھی صحیح ہوا, تم لوگوں کو کون کہتا ہے کہ اسکرین کے اوپر آؤ. یہاں تک میں نے لوگوں کے رویے دیکھے ہیں جو کہ دین سے دوری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سماجیات سے بھی دوری ہے. صحیح. اب یہ بتائیے کہ FIA سائبر کرائم نے کوئی میں نے کال کیا تھا, سب کچھ ہوا تھا, مگر تاحال اس کے اوپر کام جاری ہے. کوئی آپ کو کال نہیں آئی وہاں سے؟ نہیں, کوئی کال نہیں. FIA سائبر کرائم تو بڑا ایکٹیو ہے ان چیزوں میں. میری اسی رات بات ہو گئی تھی لاہور میں ڈائریکٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے. مگر اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ میرا موبائل فون ہینگ ہو گیا. اچھا. 3 دن میرا موبائل فون ہینگ. چلے, موبائل ٹھیک ہونے کے بعد بھی کوئی ای میل واپسی ان کی طرف سے؟ مجھے صرف یوٹیوب کی جانب سے جو ای میلز آئی سو آئی, اس کی جانب سے کسی جانب سے ای میل نہیں آئی. میں نے PTI میں بھی اپلیکیشن درج کرا دی تھی. PTA میں؟ ہاں جی, میں نے جو تھا کیا نام ہے اس کا سائبر کرائم کی آن لائن بھی ہر چیز میں نے آن لائن کر دی تھی, مگر سوائے یوٹیوب کے مجھے کہیں سے بھی کوئی ایسا نہیں. اور میرے جو وکلا تھے وہ بھی سلسلے میں کام کر رہے تھے, تو یہ بھی سلسلہ جاری ہے. اچھا, سلسلہ جاری ہے. اچھا, صحافتی تنظیموں نے, ادبی تنظیموں نے آپ سے کوئی کہیں سے بھی نہیں, کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کوئی احتجاج نہیں. صرف جو میرے ذاتی دوست تھے چند ایک, انہوں نے میری ہی تصاویر کو, میری ہی پوسٹ کو شیئر کیا, لیکن اپنے طور کے اوپر صرف ایک خاتون ہے, وہ ایک فیس بک پیج چلاتی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر مکمل ایک تحریر لکھ کر اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کرایا تھا. کیا کسی صحافتی تنظیم کی ممبر ہیں آپ؟ میں نے بہت پہلے یہ سارے ادارے چھوڑ دیے تھے. اس کی وجہ منافقت. چلیں, پھر تو انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا تھا. میں کسی صحافتی تنظیم, کسی کالم نگاری, کسی شعری حلقے, کسی کی بھی ممبر نہیں ہوں, کیونکہ یہ سب ممبرشپ نا آپ سے توجہ مانگتی ہیں, آپ سے ٹائم مانگتی ہیں, اور آپ سے ایک ایسے جھوٹ کی پرورش چاہتے ہیں جو کہ کسی دوسرے بندے میں ہے ہی نہیں. میں کب تک, جو ہماری کالم نگاروں کی تنظیمیں ہیں ان کا تو یہ ایشو ہے کہ وہ ایک آج لنچ کے اوپر لے کے جاتے ہیں آپ کو, اس کے بعد لنچ کرانے والوں کے لیے طویل کالم کی فیس لکھوائی جاتی ہے. میں ایسے سب کالم نگار تنظیموں سے کوسے دور ہوں, لہٰذا میرے لیے کسی نے کھڑے بھی نہیں ہونا. نہیں, کئی کالم نگار تو ٹور بھی لے کر جاتے ہیں اور اینکرز کو, بڑے بڑے بزنس مینوں سے بھی فیمیل اینکرز کو ملواتے ہیں. نہیں, میرا الحمدللہ, کیونکہ سب کو میرے مزاج کا پتہ تھا کہ اس نے اٹھنا نہیں ہے. اور ویسے بھی جب سے میں میڈیا کے فرونوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں, میں اخباروں میں بھی نہیں ہوں, میں الیکٹرانک میڈیا میں بھی نہیں ہوں. چلیں, یہ تو ایک الگ بات رہی, یہ تو لیکن کم از کم اخلاقی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور پریس کلب یا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی جانب سے یہ کوئی نہ کوئی آپ کو. ظہیر الدین بابر صاحب نے جو تھے وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ کیا تھا, اور اس سلسلے میں میرا نیو TV پر انٹرویو ہوا تھا اسی سلسلے میں. اس کے بعد اور اس کے علاوہ ہٹ کر کسی نے نہیں کیا. ایون میں نے کچھ صحافتی گروپس کے اندر جس دن یہ واقعہ ہوا ہے واٹس ایپ گروپس کے اندر اس چیز کو شیئر کیا تھا, مگر نو ون, کسی نے مجھے رپلائی نہیں کیا. ایون جب کچھ سینئرس کو میں نے خود میسیجز کیے, ان کی جانب سے بھی کوئی رپلائی نہیں آیا. صحیح, پھر میں نے بائیکاٹ ہی کرنا تھا ان سب کا. صحیح. بہرحال اب اس وقت آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس اپنے کیس کا, کیا فیوچر ہے؟ آپ وہ موٹر وے زیادتی کیس کا تو رزلٹ آئے نہ آئے, پولیس کی جانب سے, پولیس میں آپ نے رپورٹ کروائی؟ نہیں. چلیں, FIA کی جانب سے کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں. کوئی انصاف ملنے کی آپ کو امید نہیں ہے؟ اتنے زیادہ احتجاج کے بعد یہ ہوا کہ کسی بہت ساری جگہوں پر تھم نیلز ہٹا لیے گئے, مگر ویڈیو تاحال موجود ہے. اور دوسرا یہ کیس اس بات کے لیے, میرے لیے سمجھنے کے لیے, ہم جیسے کچھ دوستوں کے لیے بہت ہے کہ یوٹیوب چینلز کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, تھم نیلز کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے اس واقعے کے بعد جب میں تھوڑا سا نارمل ہوئی, میں نے یورپین چینلز, یوٹیوب چینلز, میں نے عربک, میں نے یہاں تک کہ انڈین بھی, ان سب اداروں, ان سب ممالک کے جو چینلز تھے یوٹیوب چینلز پر جا کر سرچ کیا. اب یقین مانیں تھم نیلز کا سب سے زیادہ استعمال پاکستان میں ہے. اور بہت سارے چینلز تو ڈائریکٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اسپیشلی جو یورپینز ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے بات شروع کرتے ہیں اور نیچے وہ ان کا تعارف چل رہا ہوتا ہے ڈیٹ سے. لیکن ہمارے ہاں تھم نیل سنسنی خیزی کی علامت ہے, اس کے بعد اس ویڈیو کے اوپر 10 لاکھ ویوز ہیں, جو کہ میرے معاشرے کی اخلاقی انحطاط کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم لوگ سنسنی خیزی کو کتنا کہ پسند کرتے ہیں. 10 لاکھ اس کے اوپر ویوز ہیں, جو کہ مجھے تو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوا. اور اس سے ریلیٹڈ, میری ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنے بھی یوٹیوب بنی اور جتنے بھی وہ یوٹیوبس کے اوپر چلے, سب کے ویوز لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اور یہ چیز میرے معاشرے کی بقا کے اوپر بھی سوال ہے, اور یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ ہماری عورت اور ہمارا بچہ محفوظ کیوں نہیں ہے, کیونکہ ان جیسے درندے بیٹھے ہیں جو کہ ان واقعات کو کیش کراتے ہیں. میں یہ کہہ سکتی ہوں علی اعلان کہ می ٹو, میں سائبر کرائم کی, میں سائبر ریپ ہوا ہے میرے ساتھ, میرے خلاف, میرے احساسات کا, میری جسے کہتے ہیں احساسات کا, میری رسپیکٹ کا, میری امیج کا, جو کہ میں نے بنانے میں آپ کو صدیاں لگتی ہیں.
وکاس میرے ساتھ ہے. ہم جب کالم لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم جس کرب سے گزرتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں. ایک تحریر لکھنے کے لیے ہمیں ہزاروں لفظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے, بہت سوچ سمجھ کر لکھنا پڑتا ہے. میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ یار اس واقعے کے بعد میں کثرت سے سوچا کہ میں نے تو کبھی کسی کے خلاف کوئی غلط بات کی نہیں, میں تو کبھی کسی کو نیگیٹیولی پریزنٹ کرتے نہیں, کیونکہ کسی برے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور موجود ہوتی ہے, اور وہ اچھائی آپ نے تلاش کرنی ہے. ہمارے سماج میں بھی اچھائیاں ہوں گی اور ہیں بھی, کیونکہ میں تو ان دنوں جب یہ واقعہ ہے, میں کرونا کے دنوں میں, کیونکہ میں تقسیم و ترسیل کے مرحلے سے اٹیچ رہی ہوں, لوگوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا تھا اور ہم لوگوں نے تقریباً 1000 خاندانوں تک امداد پہنچائی تھی, اور میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی, اور میں بہت پازیٹیو سرگرمی میں ملوث تھی. اس طرح صرف اپنا ہلکا پھلکا کالم لکھا یا اپنا یوٹیوب کے اوپر, اپنا فیس بک کے اوپر یہ چلتی رہی کہ میں تھوڑا سا رہوں, اب میں کام کرتی رہوں, میں ایکٹیو ہوں, لیکن پس پردہ میری سماجی سرگرمیاں تھیں, اور میں نہیں جانتی تھی کہ میں جس سماج کی اچھائی کے لیے کام کر رہی ہوں وہی سماج میرے گلے پڑے گا. اور یہ بہت بڑا میرے لیے واقعہ تھا, اور وہ یوٹیوبرس کو تو میں ذاتی طور پر بھی نہیں جانتی. بہرطور سماجی حوالے سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو وہ لوگ جو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہے ہوتے ہیں, اگر ہم ان کا دایاں بایاں بازو نہیں بن سکتے تو ان کے لیے رکاوٹیں بھی پیدا نہ کریں. اب ایسے میں مومنہ وحید صاحبہ سے گزارش کروں گا, ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کی, اس کے علاوہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کرتی ہیں, بہت ایکٹیولی بات کرتی ہیں, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ٹیم میں سے ہیں اور ایک بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا. ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا, عثمان بزدار صاحب سے گزارش کروں گا, چودھری سرور صاحب جو خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, باجی پروین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ملیحہ باجی کے اس ایشو کو ٹیک اپ کریں, اس کو دیکھیں, اور اس کو جس سماجی سطح پہ ان کو جو ذہنی نقصان پہنچایا گیا ہے, جو کرب پہنچایا گیا ہے کہ ایک شخص جو خود بچوں کے حقوق کے لیے, عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہا ہے, اور موٹر وے واقعہ ہوتا ہے اور اس کی ویڈیو اٹھا کر وہاں لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون ہے خدا نہ خواستہ جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. ایک لمحے کو تصور کریں کہ اگر آپ کی تصویر, آپ کی ویڈیو لگ جائے, آپ کی بہن کی, آپ کی ماں کی ویڈیو لگ جائے وہاں پہ معذرت کے ساتھ, آپ کی بیٹی کی ویڈیو لگ جائے, تو آپ اسی طرح چسکے لیں گے, آپ کے ذہن پہ کیا گزرے گی؟ ذرا اس لمحے کو تصور کر لیجئے, تو پھر میرے خیال سے آپ بالکل وائڈ اینڈ کلیئر ہو جائیں گے. کوئی بات اگر آپ آخر میں کرنا چاہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میسیج یہی ہے کہ مثبت رویوں کو فروغ دینے والوں سے وکاس نے کہا کہ میں بھی اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آپ ہمارے دست و بازو نہیں بن سکتے تو ہمیں سپورٹ کریں. اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں, کم از کم اچھے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تو برے بھی نہ کریں. ہم لوگ جو فائٹر ہیں, ہمارا کیا نا, ہم لوگ بھی کام پاکستانی شہری کی طرح چسکا لیں نہیں, ہم چسکا لینے والے لوگ نہیں ہیں, ہم مذمت کرنے والے لوگ ہیں ہر لمحہ اور آخری لمحے تک. بے شک میں ڈسٹرب ہوئی, اور لیکن اس کے بعد پھر میں نے کالم بھی لکھا سیکنڈ مطابق. نہیں, آپ کی ہمت کو, آپ کی جرت کو, آپ کی بہادری کو سلام ہے کہ آپ اس کے باوجود بھی ان گندے لوگوں کے سامنے آپ ڈٹی ہیں. سو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ.